والفجر، ایک فجر کی قسم، ظاہر اس کا فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، جفت کی قسم، طاق کی قسم، ایک رات کی قسم جو گزر رہی ہے۔ باطن اس کا تفسیر برہان کی روایت ہے۔ امام نے فرمایا اچھا معصومین میں شروع ہے عصمت سرکار ختمی مرتبت سے، آخری معصوم ہے حسین زماں علی زماں حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ یہاں جو قسم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھائی ہے وہ ترتیب میں آخر سے۔ امام نے کہا والفجر، فجر کی قسم یعنی المہدی القائم، حضرت حجت کی قسم۔ فجر کا مطلب یہاں پر حضرت حجت ہے۔ امام نے فرمایا، میں نے کہا جو آج اور چند دنوں سے ہمارے ساتھ ہیں، ہو سکتا ہے پہلی مجلس میں نہ ہو، جب تعویل کی بات آتی ہے نا، تعویل میں اور آپ اپنے دماغ سے نہیں کر سکتے جب تک کہ ارشاد امام نہ ہو۔ والفجر فرمایا ایک فجر کی قسم یعنی مہدی قائم کی قسم، یہ حدیث امام ہے۔ ولیال عشر، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بس بات ختم کروں گا۔ ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ امام نے کہا یہ 10 ائمہ کی قسم ہے، لیکن اس کی جو وضاحت امام نے کتنی لطیف ہے۔ کون سے 10 ائمہ؟ فرمایا من الحسن الی الحسن، آخری حسن سے پہلے حسن تک کی قسم، حسن عسکری سے حسن مجتبیٰ تک کی قسم۔ بھائی 14 معصومین میں 4 محمد ہیں، 4 علی ہیں، 2 حسن ہیں، حسین ایک ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہاں حسین تو ایک ہے نا۔ تو فرمایا من الحسن الی الحسن، یہ 10 امام ہو گئے نا، حسن عسکری علیہ السلام سے حسن مجتبیٰ تک، ان کی قسم۔ اب ان سے اوپر جو عصمت کے درجات ہیں، درجے تو سب کے برابر ہیں، لیکن جو عصمت کے نام ہیں بہت لطیف ہے۔ اب کیا بات ہے، کیا کہوں میں، جب آیت ہے آگے، حضرت حجت کی قسم، ایک حسن سے دوسرے حسن تک کی قسم، والشفع، اور 2 برابر کی ہستیوں کی قسم، ضائع نہ کرنا، ہائے ہائے ہائے، یعنی علی و فاطمہ زہرا کی قسم۔ سبحان اللہ، بات پہنچی۔ یہ مرج البحرین یلتقیان پتہ ہے، اللہ نے 2 سمندروں کو ملا دیا، بینہما برزخ لا یبغیان، سورہ رحمان ہے، ان کے درمیان ایک برزخ خط فاصل ہے، ایک دوسرے سے عبور نہیں کر سکتے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اللہ نے ان سمندروں سے لؤلؤ اور مرجان خارج کیے ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہائے ہائے ہائے، یہی تو کتاب سیوطی، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا اپنی کتاب میں، اہل سنت عالم ہے، انہوں نے کہا مرج البحرین یلتقیان، حضور نے فرمایا ہما علی و فاطمہ، اللہ نے ان 2 سمندروں کو ملا دیا ہے، بینہما برزخ، درمیان میں برزخ ہوں، لا یبغیان، کبھی بھی ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سمندروں سے ہم نے لؤلؤ اور مرجان خارج کیے ہیں۔ کاش میں سمجھا سکوں، لؤلؤ کہتے ہیں سبز موتی کو، مرجان کہتے ہیں سرخ موتی کو۔ لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے، مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ سورہ رحمان، کیا کہنے۔ اللہم صلی علی، دو برابر کی ہستیوں کے والشف، شف کہتے ہیں ایون، انگلش میں جسے ہم کہتے ہیں ایون کو ایون کیوں کہتے ہیں، یعنی 2 4 6 8 10 یہ جفت عدد ہے نا، ایون، ایون کا مطلب یہ ہے کہ 2 برابر ہے، اسے آپ تقسیم کریں تو 2 برابر ہے جی۔ والشف، 2 برابر کی ہستیوں کی قسم۔ لولا علی لم یکن لفاطمہ کف، اگر علی نہ ہو تو فاطمہ زہرا کا کوئی ہم کف ہی نہ ہو، حدیث ہے۔ آدم فمن دونہ، نہ آدم نہ غیر آدم، یہ حضور نے اس حدیث کو کہہ کر یہ حضرت آدم علیہ السلام کو شامل کر کے بتلایا کہ انبیاء بھی
ہم سر یہ زہرا نہیں کر سکتے اگر علی ابن ابی طالب نہیں ہے تو کیا کہنے. والشفع والوتر فرمایا پھر ایک تنہا کی قسم. جی وہ ایک تنہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور 14 معصومین آپ مکمل کر لیجئے تو 14 معصومین کی قسم کھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فجر میں. سبحان اللہ. عزیزوں اب چاہے میں نے عرض کیا پھر کبھی تفصیل سے سناؤں گا, اب چاہیں وہ علی ابن ابی طالب ہوں ممبر سلونی پر جو کہہ رہے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی, چاہے 8 برس کے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام ہوں. فرمایا علمنا واحد, ہمارا علم ایک ہے.